ایک چھوٹے سے گاؤں میں رحیم نامی ایک آدمی اپنی بیوی اور 3 بیٹیوں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ گول گپے اور چاٹ کا ٹھیلا لگاتا تھا، اسی سے گھر کا گزارا چلتا تھا۔ اس کی 3 بیٹیاں تھیں، فرح سب سے بڑی بیٹی، ہینا درمیانے والی، عائشہ سب سے چھوٹی۔ عائشہ بہت سمجھدار، ہوشیار اور محنتی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنی ماں کے ساتھ گھر کے کاموں میں مدد کرتی تھی، لیکن عائشہ کا رنگ سانولا تھا۔ اس کی دونوں بڑی بہنیں اسے سانولے ہونے کا طعنہ دیتی رہتی۔ ایک دن ماں نے فرح اور ہینا سے کہا، ارے فرح اور ہینا، عائشہ کو دیکھو، وہ میرے ساتھ ہر کام کرتی ہے، تم دونوں سارا دن بیٹھی رہتی ہو، ذرا تم بھی کچھ کام کر لو۔ فرح نے کہا، ماں عائشہ تو ٹھیک کرتی ہے، اسے تو بس کام کرنا چاہیے، وہ دھوپ میں جائے تو اور بھی کالی ہو جائے گی، کیونکہ وہ تو پہلے سے کالی ہے۔ ہینا نے بھی کہا، ہاں ماں، فرح بہن ٹھیک کہہ رہی ہے، اگر ہم نے برتن دھونے یا دھوپ میں پانی لانا شروع کیا تو ہماری رنگت بھی خراب ہو جائے گی۔ اب عائشہ سے ہی کام کروائیے، ہماری شادی میں مشکل ہوگی اگر ہم کالی ہو جائیں گی۔ ایسا کہہ کر دونوں بہنیں چلی گئیں۔ تب ماں نے عائشہ سے پیار سے کہا، بیٹی تجھے بھی ان کی باتوں سے تکلیف ہوتی ہوگی نا، فکر نہ کر، تو سب سے خوبصورت ہے اور گنوں میں سب سے بہتر ہے، ایک دن انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا۔ عائشہ نے مسکرا کر جواب دیا، ماں مجھے ان کی باتوں کا برا نہیں لگتا، مجھے آپ کے ساتھ کام کرنے میں بہت خوشی ملتی ہے۔ وہ ٹھیک بھی کہتی ہیں، وہ گوری ہیں، دھوپ میں کالی ہو جائیں گی، آپ ان کی شادی کرنی ہے تو ان کی باتوں کو دل پر مت لو، چلو اب ہم کام ختم کر لیتے ہیں۔ عائشہ کبھی بہنوں کی باتوں پر دھیان نہیں دیتی تھی، ہمیشہ ماں کی مدد کرتی رہتی۔ سب کچھ اچھا چل رہا تھا، لیکن ایک دن نہیم ٹھیلا بند کر کے گھر لوٹ رہا تھا کہ راستے میں اس کا حادثہ ہو گیا اور وہ موقع پر ہی مر گیا۔ ماں بہت روئی، نہیں آپ ہمیں چھوڑ کر کیسے چلے گئے، ہماری 3 بیٹیوں کی ذمہ داری بھی تھی۔ عائشہ نے ماں کو تسلی دی، ماں ابا جی تو جا چکے ہیں، لیکن ہم تینوں ہیں نا، فکر نہ کرو۔ سب نے مل کر ابا کا آخری رسم ادا کیا۔ 15-20 دن بعد فرح نے ماں سے کہا، ماں گھر کا راشن ختم ہو گیا، کھانے کو کچھ نہیں بچا، ابا جی نہیں رہے، اب کیا کریں؟ ماں نے کہا، میں دوسروں کے گھروں میں جھاڑو پوچھا کروں گی، تمہیں کھلاؤں گی۔ عائشہ نے فوراً کہا، نہیں ماں، آپ کو ایسا نہیں کرنا، میں ہوں نا، ابا جی کا ٹھیلا میں سنبھالوں گی۔ آپ کہتی تھی نا کہ میں بیٹا بھی ہوں اور بیٹی بھی، اب بیٹا بننے کی باری ہے، میں ٹھیلا کھولوں گی، چلاؤں گی۔ ماں خوش ہوئی، تیرے جیسی بیٹی بڑے نصیب سے ملتی ہے، تیری بہنیں بھی مدد کریں گی۔ فرح اور ہینا نے کہا، ماں اتنی تیز دھوپ میں ہم ٹھیلا کیسے لگائیں گے، ہم کالی ہو جائیں گی، پھر ہم سے شادی کون کرے گا؟ عائشہ نے کہا، دیدی ضرورت نہیں، میں اکیلے ہی سنبھال لوں گی۔ عائشہ نے ٹھیلا شروع کیا، دھوپ میں کھڑی ہو کر گول گپے اور چاٹ بیچتی۔ گرمی سے چکر آیا، وہ گر پڑی، لوگوں نے پانی چھڑکا اور کہا، بیٹی اتنی تیز دھوپ میں کیوں لگاتی ہے، گھر جا۔ عائشہ نے دل میں سوچا، نہیں مجھے دھوپ کی عادت ڈالنی ہوگی، اب گھر میں کمانے والا میں ہی ہوں، ماں اور بہنوں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ اونچی اور زور سے چلائی، گول گپے کھا لو، گرم گرم چاٹ، چٹپٹی چاٹ، لوگ آئے کھائے۔ عائشہ کے ہاتھ کا ذائقہ بہت لذیذ تھا۔ ایک لڑکی نے کہا، عائشہ دیدی تمہاری چاٹ تمہارے ابا سے بھی زیادہ مزیدار ہے۔ سب ٹھیک چل رہا تھا، ایک دن پڑوس کی شمیم آنٹی آئی اور بولی، عائشہ کی ماں تیری بیٹیوں کے لیے اچھا رشتہ لائی ہوں، لڑکا شہر میں انجینئر ہے، دونوں بڑی بیٹیوں کو دیکھنے آنا چاہتا ہے۔ اگلے دن لڑکے والے آئے، عائشہ نے اچھا ناشتہ اور کھانا بنایا۔ لڑکے کی ماں نے کہا، دونوں بیٹیاں بہت پسند آئیں، آپ فیصلہ کر لو۔ لڑکے والوں کے جانے کے بعد فرح اور ہینا جھگڑنے لگی، ماں مجھے لڑکا پسند آیا، میں شادی کروں گی۔ نہیں میری کیوں نہیں؟ عائشہ نے کہا، دیدی جھگڑا کیوں، لڑکا ایک ہے، شادی ایک ہی ہو سکتی ہے۔ فرح بہن بڑی ہے، ان کی شادی پہلے کروا دیں، ہینا بہن کے لیے بعد میں دیکھ لیں گے۔ ماں نے مان لیا، سب نے محنت کی، پیسے جمع کیے، فرح کی شادی بڑی دھوم دھام سے شروع ہوئی۔ فرح خوشی سے سسرال چلی گئی، عائشہ بھی ٹھیلا لگانے لگی۔ ہینا جل بن کر سوچتی، عائشہ تو نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس نے فرح کی شادی کروا دی، میں اس سامنی سے بدلہ ضرور لوں۔ اگلے دن ہینا عائشہ کے پاس گئی، عائشہ مسالہ بنا رہی تھی۔
हिना ने मासूम बनकर कहा, आयशा लाओ मैं मदद कर दूं, मसाला मैं बना देती हूँ। आयशा खुश हुई, अच्छा दीदी बहुत शुक्रिया। हिना चुपके से मसाले में जहरीला मादा मिला देती है। शाम को लोग आयशा की चाट खाकर बीमार होते हैं। पुलिस आ जाती, आयशा को थाने ले जाती है। टेस्ट में मिलावट साबित हो गई, आयशा को जेल में डाल दिया गया। आयशा जेल में रोती रही। माँ ने हिना से कहा, अब तुझे ठेला लगाना होगा। आयशा जेल में है, घर का खर्चा कैसे चलेगा। हिना ने ठेला लगाया, धूप में उसे चक्कर आया, वो गिर पड़ी। सोचा, हाय खुदा, मैं एक दिन भी ना संभाल सकी। आयशा तो हर रोज ये सब करती थी। उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया, मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया। हिना थाने गई, सब कुछ सच बता दिया। पुलिस ने डांटा लेकिन दोनों बहनों को छोड़ दिया। हिना और आयशा घर आई। माँ ने आयशा को गले लगाया और रोई। हिना ने कहा, माफ कर दो आयशा, माफ कर दो माँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की। आज से हम दोनों मिलकर ठेला लगाएंगी, एक थकेगी तो दूसरी संभाल लेगी। उसके बाद दोनों बहनें मिलकर काम करने लगी। दिवाली करीब आ रही थी। फराह की सास रोज ताने देती, मायके से ना कोई आया ना तोहफा, मेरी इज्जत का क्या होगा। फराह रोती और सोचती, आयशा ने सब शादी में लगा दिया, मैं उन्हें परेशान नहीं कर सकती। इधर आयशा ने माँ से कहा, माँ दिवाली है, फराह बहन को शर्मिंदगी ना हो, चलो तोहफे लेकर चलते। सब ने मेहनत की, पैसे जोड़े और खरीदा। फराह के कपड़े, मिठाइयाँ, दिए और लालटेन। तीनों बहनों की पुरानी तस्वीर का फ्रेम, पीछे लिखा, हम हमेशा एक है। दिवाली से एक दिन पहले वो फराह के घर पहुंचे। फराह रोकर सबको गले लगाया। सास मुस्कुराई, ये तो हकीकी दिवाली की रोशनी ले आए हो। फराह ने कहा, माफ कर दो, मैं तुम्हारी कदर न कर सकी, तुमने सिखाया कि प्यार ही असल रोशनी है। आयशा बोली, दीदी हम बहनें हैं, हम अब से मिलकर रहेंगी, कोई रंग, कोई अमीर गरीब का फर्क नहीं। उस दिन सबने मिलकर दिवाली मनाई। इसके बाद तीनों बहनें हर साल दिवाली पर मिलने लगी। रिश्ता प्यार से जुड़ गया, रंग और दौलत का भेद मिट गया। गांव वाले कहते, सांवली आयशा ने दिल की रोशनी से सब जोड़ दिया। ज़ाहिरी खूबसूरती आर्जी है, लेकिन अच्छा किरदार, मेहनत, सब्र, माफी, खानदानी प्यार हमेशा रहता है। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि जो शख्स दूसरों की भलाई करता है, अल्लाह उसकी मदद जरूर करता है। रिश्ते पैसों से नहीं, दिल से बनते हैं। जब दिल में प्यार हो तो कोई भी मुश्किल दूर हो जाती है। त्योहार की तरह जिंदगी में भी हर मुश्किल के बाद खुशी जरूर आती है। बस हिम्मत और मोहब्बत को थामे रखना चाहिए। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे YouTube चैनल फातिमा वॉइस सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।